جنت کے پتے، ایک حساس موضوع پر بہت دل سے لکھی جانے والی ایسی تحریر جو میرے دل سے بھی بہت قریب ہے۔ نمرہ احمد اس ناول کے بارے میں کہتی ہیں کہ یہ ایک کہانی ہے اذیت سہنے والوں کی، درد اٹھا کر صبر کرنے والوں کی، جہد کرنے والوں کی، کانٹوں پر چل کر موتی بننے والوں کی، اور یہ کہانی ہے اپنے مسئلے خود حل کرنے والوں کی، ہر مشکل میں عزم و ہمت سے راستہ نکالنے والوں کی، اور دوسروں کے سامنے اپنی تکالیف کا اشتہار نہ لگانے والوں کی۔ یہ ناول ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا تو چاہتے ہیں، مگر انہیں کوئی حوصلہ افزا تحریک نہیں مل پاتی جو ان کی ہمت بندھائے۔ جنت کے پتے آپ کی اسی حوصلہ افزائی کے لیے لکھا گیا ہے۔ یہ ناول سب کے لیے ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ ناول اسپیشلی لڑکیوں کے پڑھنے کے لیے ہے تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ ناول ایک لڑکی کو حیا سلیمان کی طرح بہادر بناتا ہے، حیا کی طرح دین کی طرف راغب کرتا ہے، کسی کی زور زبردستی نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے حجاب لینا سکھاتا ہے۔ اسی کہانی کی ایک کردار عائشہ گل کی طرح باحیا، با پردہ اور باوقار سچ بولنے والی لڑکی بناتا ہے۔ آپ اس ناول کو ضرور پڑھیں۔ میں آپ کے ساتھ اس ناول کے چند اقوال شیئر کرتی ہوں۔ کبھی کبھی انسان کو اپنا بوجھ بانٹ لینا چاہیے، مگر صحیح بندے کے ساتھ اور صحیح وقت پر۔ ہمارے مسئلے اور ہماری پریشانیاں بھی راز ہی ہوتی ہیں، ان کا دوسروں کے سامنے اشتہار نہیں لگاتے۔ جو انسان اپنے آنسو دوسروں سے صاف کرواتا ہے وہ خود کو بے عزت کرتا ہے، اور جو اپنے آنسو خود پونچھتا ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بن جاتا ہے۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ سوائے اللہ کے کوئی نہیں، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں یہ ضروری ہے، وہ ضروری ہے۔ میں تمہیں بتاؤں کہ زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا، نہ مال، نہ رتبہ، نہ لوگوں کی محبت، بس آپ ہونے چاہیے، اور آپ کا اللہ سے ہر پل بڑھتا ہوا تعلق ہونا چاہیے۔ باقی یہ سلسلے تو کسی بادل کی طرح ہوتے ہیں، جہاز کی کھڑکی سے کبھی نیچے تیرتا کوئی بادل دیکھا ہے؟ اوپر سے دیکھو تو وہ کتنا بے ضرر لگتا ہے، مگر جو اس بادل تلے کھڑا ہوتا ہے نا، اس کا پورا آسمان وہ بادل ڈھانپ لیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ روشنی ختم ہو گئی اور دنیا تاریک ہو گئی۔ غم بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، جب زندگی پر چھا جاتے ہیں نا تو سب تاریک لگتا ہے۔ اگر تم زمین سے اوپر اٹھ کر آسمان سے پورا منظر دیکھو تو تم جانو گی کہ یہ تو ایک ننھا سا ٹکڑا ہے جو ابھی ہٹ جائے گا۔ اگر یہ سیاہ بادل زندگی پر نہ چھائیں تو ہماری زندگی میں رحمت بارش کبھی نہ ہو۔ کسی کا دل چیر کر ہم نے دیکھا نہیں ہوتا، مگر وقت اور تجربہ یہ اندازہ کرنا تو سکھا ہی دیتا ہے کہ کون دل سے کہہ رہا ہے اور کون صرف زبان سے۔ وہ کیسی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے جب دعا نہیں مانگی جاتی، دعا کے لیے اٹھے ہاتھوں کو دیکھ کر انہی ہاتھوں سے کیے جانے والے گناہ یاد آ جاتے ہیں، تب ہمیں کیوں لگتا ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کر لیں گے اور پھر انہیں بھلا کر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ گناہ ایسے پیچھا نہیں چھوڑتے، ان کے آثار ہمیشہ ان جگہوں پر رہتے ہیں
گناہ تو ساری عمر پیچھا کرتے ہیں۔ بعض گناہ تو اس لمبی سڑک کی مانند ہوتے ہیں جن پر کوئی سپیڈ بریکر نہیں ہوتا۔ ان پر چلنا شروع کرو تو بس انسان پھر چلتا ہی جاتا ہے، اور جب تک کوئی بڑا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے وہ رک نہیں پاتا۔ انسان ٹھوکر کھائے بغیر، زخم کھائے بغیر، خود کو چلائے بغیر بات کیوں نہیں مانتا؟ پہلی دفعہ میں ہاں کیوں نہیں کہتا؟ پہلے حکم پر سر کیوں نہیں جھکاتا؟ ہم سب کو آخر منہ کے بل گرنے کا انتظار ہی کیوں ہوتا ہے، اور گرنے کے بعد ہی بات کیوں سمجھ میں آتی ہے؟ تم وہی کرو جو وہ کہتا ہے، پھر وہ وہی کرے گا جو تم کہتی ہو، پھر جن کے لیے تم روتی ہو وہ تمہارے لیے روئیں گے، مگر تب تمہیں فرق نہیں پڑے گا۔ ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے اگر وہ جلد بازی نہ کرے تو۔ زندگی میں ہر چیز انسان کو ویسے نہیں ملتی جیسے اس نے سوچی ہوتی ہے۔ خواب اگر اپنے ہاتھوں سے توڑے جائیں تو انگلیاں بھی زخمی ہو جاتی ہیں۔ زندگی سے ناطے اسی وقت ٹوٹ جاتے ہیں جب اندر کوئی تباہی برپا ہو، کوئی بھرم، کوئی خواب ٹوٹ چکا ہو۔ صبر کر لو، انسان کو ہمیشہ اتنی ہی تکلیف ملتی ہے جتنی وہ سہ سکے۔ ہر شخص کے رویے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جب تک آپ کسی دوسرے کی جگہ کھڑے ہو کر نہیں دیکھتے آپ کی سمجھ میں بری بات نہیں آ سکتی۔ ہر کہانی کی ایک دوسری سائڈ ضرور ہوتی ہے۔ خوبصورتی اور امر ہونے کی چاہ، یہ دونوں چیزیں انسان کو دھوکے میں ڈال کر ممنوعہ حد پار کراتی ہیں، اور پھل کھانے کا وقت نہیں ملتا۔ انسان چکھتے ہی بڑی دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے۔ اس وقت اگر وہ خود کو ڈھکے تو اسے ڈھکنے والے جنت کے پتے ہوتے ہیں۔ لوگوں نے مجھے اس لیے چھوڑا کیونکہ میں نے اللہ کو نہیں چھوڑا، تو مجھے واقعی ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں چاہیے۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے۔ حیا، قرآن کبھی کل نہیں پڑھا جاتا، قرآن آج پڑھا جاتا ہے، اسی دن اسی وقت، کیونکہ کل کبھی نہیں آیا کرتا۔ زندگی میں ہر چیز کا ایک اختتام ہوتا ہے۔ آگ سے مت ڈرا کرو، آگ سے تو اسے ڈرنا چاہیے جس کے پاس اللہ کو دکھانے کے لیے کوئی اچھا عمل نہ ہو۔ جب تم میں حیا نہ رہے تو جو جی چاہے کرو۔ انسان ساری زندگی اس دنیا میں گزار لیتا ہے، لیکن اپنے اس دنیا میں آنے کا مقصد پہچاننا تو دور کی بات، وہ خود کو بھی پہچان نہیں پاتا۔ دور ہمیشہ ہم آتے ہیں، اللہ وہی ہے جہاں پہلے تھا۔ فاصلہ ہم پیدا کرتے ہیں اور اس کو مٹانا بھی ہمیں ہی ہوتا ہے۔ زندگی کتنی غیر یقینی چیز ہے، موم بتی کے شعلے کی طرح بے ثبات زندگی جو ذرا سی پھونک سے بجھ جائے، لمحے بھر کا کھیل۔ ہر شخص کی زندگی میں ایسا لمحہ آتا ہے جب وہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوتا ہے اور اس کے راز کھلنے والے ہوتے ہیں، اور اس وقت جب وہ خوف کے کوہ طور پر کھڑا کپ کپا رہا ہوتا ہے نا، تو اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، ہم بھول جاتے ہیں، وہ نہیں بھولتا۔ تم اپنے مسئلے کے حل کے لیے اس کا شکر ادا کیا کرو، وہ ساری زندگی تمہارے مسئلے حل کرتا آیا ہے اور آگے بھی کر دے گا۔ ہر علم والے پر ایک علم والا ہوتا ہے،
بس انسان کو سننا شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ بعض لوگوں میں اللہ نے بہت خیر رکھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا صرف تمنا اور خواہش سے نہیں مل جاتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ کے راستے پر تھکنا پڑتا ہے، پھر ہی اجرت ملتی ہے۔ آپ کو ہر کچھ دن کے بعد کسی کے کاندھے پر سر رکھ کر رونے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ ہر وقت دوسروں سے تسلی لینے کی بجائے بہتر ہے کہ ہم تسلی دینے والے بنیں۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ میں نے زندگی میں یہ سیکھ لیا ہے کہ ہمیں پسند سب کو کرنا چاہیے، لیکن اعتبار بہت کم لوگوں پر کرنا چاہیے۔ قرآن میں ہر چیز کا جواب ہوتا ہے، ہر دکھ کا مداوا، ہر پریشانی کی تسلی، ہر فکر کا حل۔ چلنا تو پڑتا ہے، چلے بغیر سونا کندن نہیں بنتا۔